اردو پاکستان دیکھنے والے تمام سامعین کو امجد اسلام رانا کا سلام پہنچے۔ خواتین و حضرات، آج کی کہانی میں ISI پاکستان اور ان کے گمنام سپاہیوں کے نام کرتا ہوں، اور آج ایک ایسی کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو بظاہر ایک پاگل تھا، مگر وہ پاگل نہیں بلکہ پاکستان کا ایسا مجاہد تھا جس نے اپنی زندگی، اپنی فیملی، اپنی خوشیاں سب کچھ اپنے وطن پر قربان کر رکھی تھی۔ اس منفرد کہانی کو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنی ہوئی بیل بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں۔ نجیب تیز قدموں سے اپنے ہیڈ آفس کی طرف رواں دواں تھا۔ بارش کی آمد ہوئی، بادل گرجنا شروع ہو گئے، بجلی آسمان کی زینت بنی ہوئی تھی۔ نجیب موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تیز چلتا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سرکاری کوارٹر پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ ہیڈ کوارٹر کے پاس پہنچا تو وہ وہی پاگل جسے وہ 5 سال سے وہاں پہ دیکھ رہا تھا، اس کو دیکھا کہ وہ موسم، بارش اور کچڑ سے بے نیاز اپنی اسی نشست پہ بیٹھا ہوا تھا جہاں وہ پایا جاتا تھا اور اپنے کتوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ نجیب نے 6 سال سے اسے ادھر ہی پایا تھا۔ کوئی آتا تو اسے کچھ کھانا دے جاتا۔ نجیب نے خود کئی بار اسے کھانا دیا تھا، مگر وہ کبھی بھی نجیب کو نوٹس میں نہیں کرتا تھا، اور بھوک لگتی تو کھا لیتا ورنہ کھانا کتوں کو ڈال دیتا۔ اس نے کھانا اپنی بے نیازی کے ساتھ کھایا۔ اس کا جسم ایسے تھا جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ، ایک لاگر انسان۔ اس کے جسم کے اوپر کپڑے بھی اتنے ہی ہوا کرتے تھے جتنا کہ اس کا لباس اس کے جسم کو ڈھانپ سکے، اور یہ بھی لاشعوری طور پہ اس نے ڈھانپ رکھا تھا، ورنہ وہ کہاں کیسے پڑا ہوا کسی کو اس کو کوئی ہوش نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہر چیز سے بے نیاز دکھائی دینے والا وہ شخص، وہ پاگل، وہ ہر موسم سے بے نیاز رہتا تھا۔ شاید اسے کبھی بخار، کبھی گرمی، کبھی دھوپ، کبھی ٹھنڈ، کبھی چھاؤں کا احساس ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ 24 گھنٹے وہیں پڑا رہتا تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ شاید وہ پاگل ہی اصل پاگل ہے، اور پاگل پن کی زندگی بھی اس طرح ہی ہونی چاہیے، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر۔ نجیب نے پہل تو اس سے دوری اختیار کیے رکھی کہ پاگل ہے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، مگر آہستہ آہستہ اس نے اس سے رغبت اختیار کرنا شروع کر دی۔ نجیب خود ایک حساس ادارے سے تعلق رکھتا تھا جہاں وہ اپنے دوستوں سے بھی دور رہتا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس پاگل کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ وہ خود پاکستان کے ایک حساس ادارے میں بطور ڈرائیور ڈیوٹی کر رہا تھا۔ صرف ڈرائیور ہی نہیں تھا بلکہ را جیسی گندی انڈین ایجنسی کا ایجنٹ تھا، اور بڑی مشکل سے یہاں آ کر پیسے کے زور پر کچھ کالی بھیڑوں کو خرید کر ان کو لالچ دے کر ڈرائیور جیسی عام نوکری حاصل کی تھی۔ مگر اس ادارے کے اندر عام ڈرائیور کو بھی رکھنے کے لیے بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ٹرینڈ تھا اور 2 کامیاب مشنز کر کے آیا تھا۔ بآسانی اس نے یہ نوکری حاصل کر لی۔ وہ یہاں پر ہمارے ایٹمی ہتھیاروں کی انفارمیشن لینے اور ان کی طاقت جانچنے کے لیے آیا تھا کہ کہاں کہاں رکھے ہیں اور کس پوزیشن میں ہیں اور ان کی کتنی طاقت ہے اور ان کے کیا کیا کوڈز ہیں جو یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب 6 سال گزر چکے تھے اور اس کا ٹارگٹ قریب ہی تھا۔ اس کا ایک دوست میڈیکل سٹور میں بھی لگا ہوا تھا، وہ بھی ایجنٹ تھا۔ وہ اس کی معاونت کے لیے ہر وقت اس کے سامنے رہتا تھا، اور اس نے اس کو بتا دیا تھا کہ تمہاری مطلوبہ میڈیسن جو ہے وہ اس وقت دفتر میں آ چکی ہے اور ہمارا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ وہ صرف رات کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ بڑا بے چین تھا کہ یہ میرا تیسرا 100% کلیئر جو میں ٹارگٹ ہے وہ اچیو کرنے جا رہا ہوں۔ بڑی سوچ بچار کے ساتھ، بڑی رات کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے اس نے اس مقام پہ پہنچنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے میں آج یہ ڈاکومنٹس اپنے ہاتھ کر لوں۔ رات کا انتظار اسے اور بے چین کرتا جا رہا تھا۔ رات ہوئی اور اس نے اپنی تیاری کر رکھی تھی۔ اس کے پاس ایک 9mm پسٹل تھا، لباس اس نے کالا پہن لیا تھا، اور چہرے کے اوپر ایک ماسک نما کوئی اور چیز لگا دی جس سے اس کی پہچان نہ ہو سکے، اور وہ دفتر کی طرف تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کے پاس یقیناً دفتر کی تمام تالوں کی ڈپلیکیٹ چابیاں موجود تھیں، کیونکہ 6 سالوں کے اندر اس نے یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہے وہ وہاں پہ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن کو ہولڈ کر رکھا تھا، اور اسے چیئرمین کے آفس تک پہنچنے کے لیے تمام راستوں کا اور تمام تر چیزوں کا پتہ تھا۔ ایک ایک چیز کا اس کو علم تھا کہ وہ کیسے جائے گا اور کیوں کر جائے گا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا تو دیکھتا ہے کہ رات کا 1 بجا ہوا ہے اور بادل بھی گرجنا شروع ہو گیا اور بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اس کا کام اور آسان ہو گیا، کیونکہ اب راستے میں اس کو کوئی بھی گاڑی، کوئی بھی راہگیر نہیں مل رہا تھا۔ ہر کوئی موسم کی خرابی کی وجہ سے اندر گھسا ہوا تھا۔
وہ تیزی سے بڑھتا گیا اور آفس کے پاس پہنچا تو اس کو وہاں پہ ایک گارڈ ملا جو کہ اس وقت اپنی ڈیوٹی باہر دے رہا تھا. یہ اس کے لیے روٹین کی بات تھی کہ ایک گارڈ جو ہے وہاں پہ موجود ہوتا ہے. اس نے اس کا انتظام کر رکھا تھا. ایک جدید قسم کی گن اس کے پاس تھی اور اس گن کے اندر ایک ایسا مادہ تھا کہ جو اگر گارڈ کے نیک کے پاس لگ جاتا تو گارڈ بے ہوش ہو جاتا. اس نے بڑی صفائی کے ساتھ گارڈ کو بے ہوش کیا اور اس کو کرسی پہ بٹھا دیا. اب اس نے کرسی پہ اس طرح اسے بٹھایا جیسے وہ گارڈ بیٹھا بھی ہے اور سویا ہوا بھی ہے. اب آفس کی طرف بڑھنے لگا تو اس کو احساس ہوا کہ یقیناً یہاں پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں اور ان کیمراز میں اگر میں آ گیا تو میں پکڑا جاؤں گا. تو اس نے بڑے حساس طریقے سے پہلے لائٹ کے جانے کا انتظام کیا. وہ اپنے ساتھ ایک سکہ لے کر آیا تھا کہ جیسے ہی بجلی جائے گی تو مجھے 2 منٹ مل جائیں گے اور میں فٹافٹ جا کے اندر سے وہ فائل اٹھا لاؤں گا. اس وقت آنیے میں CCTV کیمراز بھی بند ہو چکے ہوتے ہیں. اس کے پاس ایک سکہ تھا. اس سکے کو اس نے ایک بلب اتارا اور بلب کی جو انجیکٹر تھا اس کے اندر اس سکے کو پھینک دیا. اس سے وہ سرکٹ آؤٹ شارٹ ہوا, بلاسٹ ہوا اور لائٹ جو ہے بند ہوئی. لائٹ بند ہوتی ہے تو اس کے پاس 2 منٹ تھے کہ جنریٹر جو ہے وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو سکے. ان 2 منٹس کے اندر اس نے مین دروازہ بھی کھولنا تھا, چیئرمین کا دروازہ بھی کھولنا تھا اور وہاں سے تجوری کا دروازہ کھول کر بھی اس میں سے ڈاکومنٹس کو اس نے اپنے ہاتھ میں لینا تھا. وہ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ سکہ جیسے ہی اس بلب کے انجیکٹر کے اندر پھینکتا ہے تو وہ ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس سے لائٹ بند ہو جاتی ہے. وہ فوراً بجلی کی سی طاقت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور تالے کو کھولنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. کیونکہ اس کے پاس ڈپلیکیٹ چابیاں تھیں اور وہ یہ پریکٹس پہلے عام روٹین میں کر چکا ہوا تھا, اس لیے وہ کامیابی سے پہلا دروازہ کھولنے کے بعد چیئرمین کے دروازے میں پہنچا اور چیئرمین کا دروازہ بھی کھول لیا. اور اس طرح سے وہ اس متعلقہ ڈرا تک جو تجوری تھی اس تک پہنچا اور بڑی برق رفتاری سے وہاں سے ڈاکومنٹس بھی نکالے کیونکہ اس کے 2 منٹ میں اب چند سیکنڈز باقی تھے جس میں اس نے باہر آنا تھا. ایسا ہی ہوا. وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوا. اس نے وہ ریڈ فائل اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل آیا. بڑی بجلی کی تیزی کے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل کر مین روڈ کی طرف بھاگ رہا تھا. جیسے ہی وہ باہر آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی پاگل بالکل اس کے سامنے کھڑا ہے. اب اس پاگل کو دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ میں نے پہلے اس پاگل کو کبھی بھی کھڑے نہیں دیکھا اور آج یہ بالکل میرے سامنے کھڑا ہے. خیر وہ 6 سال سے چونکہ اس کو جانتا تھا کہ یہ پاگل ہے, وہ سوچ رہا تھا کہ شاید موسم خراب ہے, اسے بھوک لگی ہوگی, اس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوگا تو مجھے دیکھ کر ہی میرے پیچھے آ گیا. اس نے لاشعوری طور پہ کچھ پیسے اپنی جیب سے نکالے اور اس کی طرف بڑھائے, مگر اس پاگل نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا. اس کی آنکھیں فوکس تھی اس فائل کے اوپر جو اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی. اب اس نے کچھ اور پیسے دینا چاہے اور سوچا کہ شاید پاگل کچھ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے. اب تک اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ شخص میرے ساتھ کیا کرے گا. وہ پھر اور کچھ پیسے نکالتا ہے مگر اس بار پاگل اسے پیسے پکڑتا ہے اور جھٹک دیتا ہے. اور جب وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ پاگل نے میرے پیسے جھٹک دیے ہیں تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ ڈیفینڈر ہو اور یہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو اس نے فوراً اپنے ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھایا جبکہ پاگل پہلے ہی اس کی اس سوچ اور اس کی حرکت کو نوٹس کر چکا تھا اور وہ مینٹلی پہلے سے تیار تھا. اس پاگل نے لپک کر اس کو دبوچ لیا, اس کا پسٹل بھی چھین لیا اور اسی کا پسٹل سے اس کے سر کے اوپر گہرا وار کیا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا. اب نجیب کو جب ہوش آئی تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کی چیئر کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور کچھ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ پاگل بھی اس کے سامنے کھڑا ہے. تو نجیب نے اسے پوچھا کہ میں جانتا ہوں کہ اب میں پھنس چکا ہوں اور میرے یہاں سے نکلنے کے بھی کوئی چانسز نہیں ہیں, مگر میں مسٹر 100% کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہوں. یقیناً تم میری پہچان بھی کر چکے ہوگے کہ میں را کا ایک وہ ایجنٹ ہوں جو کبھی بھی اپنے کسی مشن سے ہارا نہیں ہے, مگر تم نے مجھے ہرا دیا. تم مجھے مار دو گے یہ میں جانتا ہوں, مگر ایک بات بتاؤ, تم ہو کون جس نے میرے جیسے تیز تراز اور 100% انسان کو ہرا دیا کہ تم نے میرے سارے پلان کو جو میں نے 6 سال لگا دیے اس پلان کو کامیاب کرنے چند سیکنڈز میں ملیا میٹ کر دیا, ڈھیر کر دیا. تم ہو تو ہو کون؟ تو اس پاگل نے کہا میں پاگل ہوں, تم جانتے ہو, مگر کتنا پاگل ہوں تم یہ نہیں جانتے تھے, اور کس کے لیے پاگل ہوں تم یہ بھی نہیں جانتے تھے. میں پاگل ہوں تو اپنے وطن کے لیے, میں پاگل ہوں تو اس جھنڈے کی حفاظت کے لیے کہ جو تم جیسے ناسوروں سے دور رکھے, بچا کے رکھے. میں پاگل ہوں تو اس وطن عزیز کی بارڈرز کی حفاظت کے لیے. میں پاگل ہوں تو امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے پاگل. میں جنونی ہوں تو صرف اس کی حفاظت کے لیے جنونی. میں پاکستان ہوں, میں پاکستان کا سپاہی ہوں اور مجھے فخر ہے یہ بات کہنے میں کہ میں ISI ہوں.
ये वकाल में होने के बाद पागल ने उसको अपने अफसरान के हवाले किया और फिर वहां से चला गया। अब पता नहीं वो पागल कहाँ है, किस रूप में है, मगर मैं जानता हूँ वो जिस भी रूप में होगा वो इस वतन अजीज को हमेशा के लिए महफूज करने के लिए अपने पागलपन से, अपने जुनून से इस वतन की हिफाजत में मजबूर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।